اس کا شان نزول جو ہے وہ مختلف بیان کیے گئے ہیں. بہرحال مقام نزول پہ ہم بحث کر لیتے ہیں کیونکہ شان نزول اتنا قوی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں، لہٰذا یہ مکیہ بھی ہے اور مدنیہ بھی ہے. یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو صورتوں کے شروع میں مکی صورت یا مدنی صورت لکھا ہوتا ہے، اس کا جمہور نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکیہ ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل کی گئی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ آپ کی ہجرت کے بعد. لہذا اس کو مکیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مدنیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں اور ایک رکوع ہے. یہ ایک رکوع پر مشتمل صورت ہے. اس کے مضامین جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ بالتفصیل دیکھیں تو 7 قسم کے مضامین اس میں نظر آتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے، دوسرا وصف نبوت کو بیان کیا گیا، تیسرا طاعت و بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، چوتھا اس میں آخرت کا بیان ہے، دعا بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے اور ایک وعید بھی ہے. آخرت کا جو انعام کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو وعدہ کہتے ہیں اور آخرت میں عذاب کا تذکرہ اسے وعید کہا جاتا ہے. تو جہاں انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ ہوا ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پر گویا کہ ایک وعدہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دعا کرو، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے اگر ہمیں ہدایت مل گئی، ہم انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلے تو ضرور فلاح و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی. تو یہ ایک طرح کا وعدہ نظر آتا ہے. اور آگے جو مغضوب اور ضالین کا تذکرہ کیا گیا ہے، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہوئے، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. اگر اللہ ناراض ہوا، جو مطلب مغضوب ہو گئے وہ تو جہنم میں ہیں، جو گمراہ ہوئے اس انداز سے کہ وہ اسلام کے قریب ہی نہیں آ سکے وہ بھی یقیناً جہنم میں جائیں گے. تو یہ ایک طرح کی وعید ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ان لوگوں کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. بنا کے کاٹتے رہتے ہیں، چھکا بکا چوکا لگتا ہے، ایسے وہ اپنا بنا کے رکھ لیں، کمپیوٹر پہ رکھ لیں. اب آپ کو ہر فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، زہر کے ساتھ زہر، تب بھی جائز. ایک ساتھ پڑھنا چاہیں پورے ایک دن، عشاء کے بعد پورے دن کی فجر زہر اثر مغرب عشاء، تب بھی جائز. ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات کثیر نمازیں ہوتی ہیں، نفس سستی کرتا ہے. آپ تکبیر لگائیں، پہلے تو نیت کریں گے کہ مثلا فجر کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کروں، اللہ اکبر. اس کے بعد ڈائریکٹ الحمد سے سٹارٹ کریں، نہ ثنا پڑھیں نہ اعوذ باللہ، الحمد پڑھیں، آمین. اس کے بعد سورت پڑھیں، رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، لیکن مکمل رکوع میں آنے کے بعد سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں چلے جائیں، ایک دفعہ تسبیح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر سبحان ربی، کھڑے ہو جائیں. پھر اس طرح اس کو کریں. اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے تو جب اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد اور سلام کریں. 4 رکعت ہے تو پھر اگلی جو تیسری چوتھی ہوگی اس میں صرف تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، کیونکہ تیسری چوتھی میں قرات واجب نہیں ہوتی، تیسری میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں. اور ایسی نماز کمپلیٹ کر کے وتر کے اندر جب آپ تیسری رکعت میں پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کر لیں اور رکوع کر لیں. یوں مختصر ہو جاتی ہے نماز اور آپ آسانی سے ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے، کر دیں. بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا. اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور باقی یہ سب آزمائشیں دیکھیں ہر ایک پر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. اس کا مطلب ہے پریشانیوں کا آنا یہ ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے. تو ہمت کر کے تمام کام کریں، اللہ برکت دے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قومیں ہیں جو شادی میں لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور ایک تھال بیچ میں ہوتا ہے ہر ایک کے آمنے سامنے، اور اس میں وہ کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں. اب سامنے والا اجنبی ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے یا جواری ہے. سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ذات میں تو ایسے ہی کھلایا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے کوئی موالی سے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک ہی برتن میں کھانا ہوتا ہے.
کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بعض اوقات اپنی حیت سے پتہ چل جاتا ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غلیظ قسم کے دانت ہیں، یا کوئی جسم سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، اس قسم کے شادی بیاہ میں جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ اس طرح کے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر طبیعت نہیں مائل ہو رہی تو آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، اس کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں کہ اس کی دل آزاری ہو، کہیں اور جا کے آرام سے آپ کھانا کھا لیں، اور ان کو سمجھائیں میزبان کو کہ اس طرح نہ کریں آپ، میرے طبیعت نہیں مائل ہوتی کسی کے ساتھ کھانے میں، کیونکہ بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی خراب حرکتیں کرتے ہیں، پورا ہاتھ چاول میں بھر کے یہ کر کے پھر وہ ہاتھ سے نیچے گر رہا ہے، اور پھر یہ صاف کیا، پھر یہ ہاتھ اس میں ڈال دیا، تو اس طریقے سے بعض اوقات کھانے والا جو ہوتا ہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف کھا رہا ہوتا ہے، اور اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ کے زیادہ برتن لے کے بیٹھ جائیں، ان کو منع کریں، یا پھر وہاں جائیں نہیں، اگر آپ کو جانا ضروری نہیں ہے تو اس شادی میں شرکت نہ کریں تاکہ آپ کی طبیعت میں کراہت پیدا نہ ہو۔ اگر سامنے والا صاف ستھرا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک ایک تھال میں بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کھائیں، وہ اپنی طرف سے کھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات شادیوں میں بہت دیر سے کھانا شروع کیا جاتا ہے تو بعض لوگ تو واپس چلے جاتے ہیں، بعض برا بھلا کہتے ہیں، عورتیں بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، اتنی دیر کرنا کہ مہمان بھوکا ہی چلا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جان بوجھ کے تو میرے خیال میں کوئی بھی دیر نہیں کرے گا، اپنے مہمانوں کو خود بدزن کرنا نہیں چاہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ کھانا آنے میں لیٹ ہو گیا یا مہمان بہت زیادہ ہو گئے اور خوف پیدا ہوا کہ اگر کھانا ابھی شروع کروا دیا جائے تو بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا اور لوگ تھال لے کے گھوم رہے ہوں گے، اور پھر اس میں میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں کہ مزید دیگیں منگائیں ایک ساتھ پھر کھانا سٹارٹ کریں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو پھر ہمیں میزبان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ یقیناً اتنی دیر کرنا بالکل غلط ہے کہ بچے اور عورتیں بھوکے ہوں یا مہمان ہی بیچارہ بھوکا چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر یہ عادت میں شامل ہے اور جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو نہیں ہوگا، تو بہرحال یہ ایک گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ خواہ مخواہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا جبکہ وہ بیچارے اذیت اور تکلیف میں مبتلا نظر بھی آ رہے ہوں۔ اور اگر شرعی مجبوری ہے تو میزبان سے پوچھیں تو شرعی مجبوری ہے تو صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ ہماری بہن نے پوچھا کہ شوہر ریٹائر ہوئے اور پیسہ بینک میں رکھوا دیا ہے، یہ کل بھی ہم نے آپ کو اگر پروگرام دیکھا ہو تو جواب دیا تھا کہ ایسی کوئی بھی جگہ پیسہ رکھوانا کہ جس میں کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ بس آپ پیسہ رکھوائیں، 6 مہینے میں اتنا پروفٹ لیتے رہیں، تو جو آپ رکھوائیں گے اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی آپ کو پروفٹ ملے گا وہ خالصتاً سود ہوگا، کیونکہ نبی کریم نے اس کو سود قرار دیا جو قرض کے اوپر نفع حاصل کیا جائے۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ سود ہے۔ اور اگر کوئی اسلامک بینک ہے جنہوں نے آپ کو باقاعدہ یہ کہا کہ یہ مضاربہ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ پیسہ رکھوائیں گے سیونگ اکاؤنٹ میں تو ہم اس کو پیسے کو استعمال کریں گے، اس سے جو نفع ہوگا کچھ پرسنٹ آپ کو دیں گے، باقی بینک رکھے گا، تو یہ باقاعدہ تجارتی معاہدہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ جو مضاربہ اکاؤنٹ ہے اس پہ جو نفع آئے گا وہ آپ کے لیے صحیح ہوگا۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہے اس میں میرا گمان یہی ہے کہ آپ نے جو پیسہ رکھوایا یہ شوہر نے رکھوایا ہے، یہ قرضے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پہ جو نفع ہے وہ سود ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اس پیسے سے بچیں اور اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں۔ کل بھی میں نے بہت لمبا سمجھایا تھا، یہ آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں ایک سوال کے جواب میں کہ یہاں کی مختصر سی زندگی کو تو آپ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے اور آخرت کی مصیبت کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پر سہارے والے لوگ ہیں، کوئی ہم کو سہارا دے دے گا، مدد کر دے گا۔ وہاں تو اکیلے سفر کر رہے ہیں، وہاں عذاب قبر ہو جائے گا، کون بچائے گا؟ میدان محشر میں کون بچا سکتا ہے؟ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھانے کے باوجود حرام پر مصر ہو جائیں اور نہ باز آئیں تو پھر وہاں پر کون سہارا ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں کہ یہاں سے نکالیں، اور کسی اسلامک بینک میں جہاں پہ باقاعدہ مفتی صاحب کوئی وہاں پر شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، ان سے ملے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، ادھر آپ انویسٹمنٹ کریں، نفع تھوڑا کم ہوگا لیکن طیب اور حلال ہو سکتا ہے۔ آپ سن لیں، اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نص قطعی موجود ہے قرآن میں کہ آپ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو وادی نمر
نمل، سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لیں، وادی نمل، چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کے عالم میں تمہیں کچل دے۔ مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرا دی۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں، چونٹی کی آواز بتائیں کیا بولتی ہے، اس کی آواز سن کر بتا دیں۔ یہ تو کہتے ہیں بس یہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کا جو اوپر اینٹینے ہوتا ہے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹچ کر کے پھر کوئی پیغام دیتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ یہ آج تک آواز نہ سنی ہے نہ سنی، ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے تو واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک تو ناکام ہے۔ لیکن نبی کے کانوں کا عالم دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے، اور لشکر جرار ساتھ ہے۔ آپ کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی میں نے ایک بچے کو میسج کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چل رہا تھا، اور چونکہ ہماری بلڈنگ روڈ کے پاس ہے ہارن بج رہا تھا، رات کے 2:30-3 بجے میسج کیا، میں کام کرتے کرتے، پڑوسی ملک میں بچہ تھا، تو اس نے مجھے کہا مصطفیٰ آپ اتنی رات میں بھی گاڑی چلا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گاڑی چلائی، کہہ رہا ہارن کی آواز آ رہی تھی اور گر کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا پنکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پنکھا چل رہا ہو، باہر ہارن بج رہے ہوں، تو سامنے والے پر کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جرار، چڑیاں بھی بول رہی ہوں گی، ہدہد بول رہے ہوں گے، شیر ہرا رہے ہوں گے، جنات بھی ہیں سارے، اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سلیمان علیہ السلام ہماری مثل ہیں بشر، نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اپنے 3 میل کے فاصلے سے سن لی۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جو ایک نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ بالاتفاق نبیوں کو جتنے اللہ نے انعامات دیے ہیں، ہمارے نبی کریم کو اس سے بڑھ کر دی، اس سے زیادہ دی، تو سرکار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایسی حدیث قدسی اٹھا کر پڑھیں، بخاری کیا کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر آپ ظاہر کو لیں تو بڑا عجیب و غریب مفہوم نکلتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ 2 مفہوم بیان کیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، بالکل وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور ایک جو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ زیادہ سن سکتا ہے، زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے، اس کو طے الارض کا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ لمحہ بھر میں سینکڑوں میل کا فاصلہ بطریق کرامت وہ طے کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کو تصرف کی طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کر بہت دور تک اللہ کی عطا سے تصرف کر سکتا ہے۔ جب ایک ولی کے بارے میں یہ ہے تو خود سوچئے کہ پھر نبی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایسی بہت ساری چیزیں ظاہر فرمائی۔ آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو ایک ایسا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ سرکار نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے، نماز میں نبی کا خیال لاؤ تو تعظیم الہی میں فرق آتا ہے۔ بعض لوگ یہ آپ کو درس دیتے ہیں، یہ ترازو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نبی کا خیال مت لاؤ کیونکہ تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور جب نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا تو تعظیم رب میں فرق آئے گا، اور بعض نے تو کہا یہ شرک ہے کیونکہ نبی کی بھی نماز میں تعظیم، اللہ کی تعظیم شرک۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم ظہر میں اور عصر میں تلاوت کرتے تھے، کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ سری ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے سرکار کی داڑھی شریف ہل رہی ہوتی ہے، بخاری اٹھا کے پڑھیں، بخاری میں ہے۔ کسی نے لگایا فتویٰ ان پر کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کو داڑھی شریف ہل رہی ہے؟ اس لیے نماز میں نبی کے خیال لانے سے کوئی فرق نہیں آتا، اسی لیے نبی پر فرض ہوتا ہے کہ برائی کرے تو فوراً اس کی نشاندہی کرے اور توبہ کروائے۔ اب جب صحابہ نے پوچھا ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا نیچے کیا، ایسا کیوں؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ تم توبہ کرو فوراً، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تھا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ جواب دیا، فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو مجھے اس میں گچھا نظر آیا، یعنی کسی بھی پھل کا گچھا تھا، تو فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، لیکن پھر میں نے اس خیال سے میں نہیں لایا کہ تم اسے کھاتے رہو گے وہ قیامت تک ختم نہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو جنت آپ کے سامنے کر دی گئی، تب بھی کمال مصطفیٰ،
کہ جنت کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور اللہ نے پوری جنت جس میں اتنی بڑی جنت ہے جو زمین و آسمان اس میں سما جائیں، ادنا ترین جنتی کو جو جنت دی جائے گی نبی کریم فرماتے ہیں وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ ادنا ترین کو، اعلیٰ ترین کو کتنی ہوگی، اور اربوں خربوں کو جنت ملے گی۔ وہ جنت سامنے آ گئی، کس کے لیے؟ میرے آقا کے لیے، میرے نبی کے لیے۔ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، اللہ نے جنت کو اپنے حبیب کے قدموں تک پہنچا دیا۔ چلو یہ کر لو، کمال مصطفیٰ۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں تھا، سرکار نے جنت کے اوپر دیکھا اور آپ نے چاہا کہ میں تصرف فرماؤں۔ اب فرض کر لے گا سامنے بھی ہے تو جنت دکھائی گئی تو یوں تو نہیں آ گئی کہ سامنے ہو گئی داخل ہو جاؤ، ایسا کتنا فاصلہ تھا اتنی بڑی جنت کا، اور سرکار نے ہاتھ بڑھایا۔ اور اگر اوپر مان لیں تو ہاتھ بڑھایا اسی لیے کہ یقیناً آپ کے ہاتھ میں آ سکتا تھا، اگر نہ آ سکتا تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں سکتی تھی ہاتھ کیوں بڑھایا، کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی، ناکام تو آنا ہی تھا آپ کا ہاتھ۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دنیا میں کھڑے ہو کر جنت کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نکال سکتے، اللہ کی عطا۔ یہ معجزہ تھا یقیناً، اس کو بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ بعض کہتے ہیں تو معجزہ تھا، گویا کہ وہ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ دائمی صفت کوئی تھی، یہ تم کہاں سے کمال مصطفیٰ بیان کر رہے ہو، وہ بھی میں وضاحت کر دوں گا اگر میرے ذہن میں رہا۔ تو صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے بغیر اجازت مالک ہاتھ بڑھانا گناہ ہوگا۔ آپ بیٹھے میں موبائل سائیڈ میں رکھا ہوا، ایک آدمی آہستہ آہستہ یوں ہاتھ بڑھایا، آپ نے دیکھ لیا تو کیا کریں گے؟ 100 روپے کا نوٹ دیں گے کہ شاباش بہت اچھا قدم اٹھا رہے تھے تم، یہ گھوسا ماریں گے کھینچ کے، چور میرا موبائل اٹھا رہا تھا نہ دیکھ رہا تو اٹھا لیتا، ماریں گے کہ نہیں مارے؟ اس کا مطلب ہے مالک کی اجازت کے بغیر چپکے سے بلا اجازت تصرف کرنا چوری ہے۔ اگر جنت میرے آقا کی ملکیت نہ ہوتی تو سرکار کا یہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں تھا۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے مالک میرے آقا، اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے۔ اور حضرت مالک حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی رات کی خدمت پر مامور تھا۔ اچھا سرکار نے خود مقرر نہیں کیا تھا، یہ صحابہ کا جذبہ، تو کہتے ہیں ایک سرد رات میں سرکار باہر تشریف لائے وضو کرنے کے لیے، تو میں نے لوٹا اور مسواک پیش، اور یہ قربانی بہت بڑی تھی۔ عرب کی سردیاں آج بھی آپ صحرا میں چلے جائیں دیکھیں ڈاکومنٹریز، دن میں گرمی ہوگی، رات میں انتہا کی سردی، شدید قسم کی سردی ہو، اور پھر سردی کا موسم ہو تو کتنی سردی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت سے باہر آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں، کبھی اول رات میں تہجد پڑھتے، سو جاتے، اول رات میں پڑھتے، کبھی مڈل میں کبھی لاسٹ۔ اب غلام انتظار کر رہا ہے سرکار آئیں گے اور میں دوں گا، ڈیوٹی ٹائٹ ہوئی نہیں کی، سرکار آئے، مسواک اور لوٹا پیش کیا، رحمت جوش میں آ گئی، خدمت قبول ہو گئی۔ فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا بات، مطلقاً کلام ہے، سل ربیعہ، سل من الدنیا نہیں فرمایا کہ دنیا میں سے مانگ، نہ سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہم جیسے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 گز کا پلاٹ ڈی ایچ اے کے اندر مل جائے، کارنر ویسٹ اوپن، روڈ فیسنگ، پارک فیسنگ ہے، زندگی سفل ہو جائے گی۔ ہم تو فوراً مادی اشیاء مانگا وہ جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ نبی دے سکتے۔ عرض کی میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت اور پڑوس مانگ۔ جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے آخرت، او بھائی میں جنت میں کہہ رہا ہوں، جنت میں رفاقت تو اللہ دے گا، جنت کے فیصلے تو اللہ کرے گا، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ۔ کمال مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ نہیں، اس کے علاوہ مانگو، یہ نہیں اس کے علاوہ مانگو۔ او غیر ذالک اس کا مطلب یہ سرکار نے فرمایا اور اس کے علاوہ، اسی لیے انہوں نے آگے کہا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سرکار نے شاہ فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب تمہیں جنت ملے گی لیکن نمازیں پڑھو کثرت سے، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اگر نمازوں سے واقعی یہاں جنت کی تحصیل و حصول کا بیان مقصود ہوتا تو سل ربیعہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے صحابہ کو پتا تھا کہ جی عبادات کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو جنت ہے، تو خصوصی انعام تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نبی کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا اے ربیعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میرے وسیلے سے تجھے جنت عطا فرما دی، اب غافل مت ہونا، اظہار تشکر کے طور پر اب اپنے سجدوں کی تعداد کو بڑھا لیں۔ اس سے معلوم ہو آپ کو کوئی انعام ملے تو یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، دولہا کی شادی ہو رہی ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دلہن فجر کی نماز نہیں پڑھتی کہ جی ہماری تو شب زفاف تھی، غسل کریں گی امی آگے غسل کروائیں گی تب فجر کی نماز پڑھوں گی میں، مغرب کے اندر آپ کی خواتین چلی جاتی ہیں ہال کے اندر تو وہ میں
میک اپ خراب نہ ہو جائے، 40,000 20,000 کا میک اپ کر کے جاتی ہیں، کون اس میک اپ کو خراب کرے؟ آخر خراب ہو جائے، مغرب کی نماز قضا ہو جائے، عشاء کی نماز قضا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی نعمت ملے، پیسہ مل جائے، نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے، ہم نے دیکھا۔ طالب علم جب امتحان دے رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا کروا رہا ہوتا ہے، A1 گریڈ سے پاس ہو جائے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس نعمت ملی نا کی حضرت اللہ کو راضی کرنے کی۔ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بھائی رشوت دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو، کہ تیرا کام ہوا تو نے فوراً نماز چھوڑ دی؟ شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کا مکان بنوا دیا، آپ کو آپ کا ٹرانسپورٹ دے دیا، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آپ کے پاس آ گئی، آپ کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، آپ کو بیوی حسین و جمیل مل گئی، مالدار مل گئی، گھر آنا اچھا مل گیا، آپ کو اللہ نے اولاد نیرنا دے دی، ہمیں تو کثرت سجود کرنا چاہیے، کثیر سے عبادت، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر۔ یہ میں سکھاتا معلوم ہوا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنت کس کی ہے؟ میرے آقا سرکار نے جنت عطا فرمائی۔ اس سے علماء نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو پوری کائنات میں تصرف فرما سکتے ہیں، کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت سے نعمت لانے پہ قدرت رکھتا ہے، تو مدینہ تو یہ پڑا ہوا، وہ سرکار یہاں سے بھی ہاتھ بڑھا کے عطا فرما سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اچھا بڑھا کے ہاتھ بڑھا کے دیا تو دکھاؤ، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھیوری ایک پریکٹیکل۔ بعض چیزیں تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکل ثابت نہیں ہوتا، تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکل ثابت۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے نا کہ اس مسجد کو سونے کا بنا دے، بولے زور سے بولے۔ کافر کہتا ہے بنا کے بتاؤ، یہ ابھی تک کیوں نہیں بنایا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اس سے اللہ کی قدرت کا انکار کوئی ہو جاتا ہے؟ یعنی جس نے رد کرنا ہے نا، اس نے کوئی نہ کوئی احمقانہ جملہ آپ کو کہنا ہی کہنا ہے، کوئی نہ کوئی کوشچن کرنا ہے، نبی کی عظمت کو نہیں تسلیم کرنا۔ اچھا سرکار نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ غزوہ بدر میں اشارہ کر کے سب کو مار دیتے، وہ بھائی مشیت الہی ہے، مشیت الہی ہے۔ جیسے بعض کہتے ہیں تم مزارات پہ جاتے ہو، ایک صاحب نے کہا جی ہم مزار پہ گئے، ہم نے دیکھا سبیل کے اندر ایک پیالہ ہے اسٹیل کا اور اس میں زنجیر بندھی ہوئی تھی پانی پینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا بابا تمہیں کچھ دے سکتا اور قدرت رکھتا تو اپنے پانی کی حفاظت تو کر لے پہلے، تم لوگوں نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں۔ تو ہم دائرہ ادب میں کہتے ہیں جواب میں کہ یہ بتاؤ یہ مسجد کیا ہے؟ بولو خانہ خدا، اللہ کا گھر ہے، اور یہاں سے جوتی چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ایک ہندو اگر کہے کہ تم کہتے ہو یہ خانہ خدا ہے اور تمہارا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت کرنے پہ قادر ہے، جوتی تو بچا نہیں سکا اللہ تعالیٰ، اور تم اس رب کو مان رہے ہو، نہ مانو، اب کیا جواب دیں گے آپ؟ بتائیے چوریاں کیوں ہو رہی ہیں، موت کیوں آ رہی ہے، ریپ کیوں ہو رہے ہیں، ڈاکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا رب؟ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے۔ یہی تو امتحان اور آزمائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں قدرت و اختیار دے دی۔ اگر ہاتھ باندھ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارا امتحان کس چیز کا ہے، اور آخرت میں کیا ثواب کیا عذاب؟ ہر چیز پہ ہمیں اللہ نے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، غلط اختیار پہ ہماری گرفت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر صاحب مزار کا مزارات پہ خرافات کو ختم نہ کرنا یا اس طرح چوری چکاری کو نہ روکنا ثابت کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض سے کیا جواب ہوگا؟ وہ بھائی وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں لیکن مشیت الہی درمیان میں ہوتی ہے۔ سورہ قمر میں دیکھیں واضح اللہ نے فرمایا میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، شق قمر، نص قطعی سے ثابت، حدیث میں بھی یہ معجزہ سرکار کا لکھا ہو۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں، میں نہیں کہتا ہوں چلے گئے دائمی وصف ہے، معجزہ تھا نا، تو یہ معجزہ غزوہ بدر میں بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ 313 ہوتے اللہ تعالیٰ معجزہ کا اظہار کا حکم دیتا، ابھی اشارہ کرے جب چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو ان کافروں کو بھی ہو سکتے ہیں، اشارہ کرے سب ہو جائیں مر جائیں، نہ، مشیت الہی، اللہ کے ازلی فیصلے۔ صحابہ نے شہید بھی ہونا تھا، جہاد بھی کرنا تھا، ان کی بہادری کا، وفاداری کا، اسلام کے لیے قربانیوں کا امتحان بھی لینا تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مثالیں بھی تو قائم کرنی تھی، ہزارہ حکمتیں ہوتی ایسے یہاں پر۔ تو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو ہے برکت کے لیے کہنا کوئی اعتراض نہیں، مزار کے پاس کہنا کوئی اعتراض نہیں، ایک ہے یہاں سے کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم سن لیں گے، یا علی مدد کہنا کہ حضرت علی سن لیں گے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ نبیوں اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کو اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا، لیکن اس میں محتاط ترین عقیدہ کیا ہے؟ آپ یوں کہیں کہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ اتنے دور سے سن لے، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر طاقت ہے، اس کی قدرت کامل ہے کہ وہ ہماری آواز کو ہمارے قریب اور وہ پہنچاتا ہے۔ سرکار کے پاس ہمارا پڑھا ہوا درود پاک پہنچتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا تم جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہوئے میں خود سنتا ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود پاک مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے،
اس کا مطلب ہے اگر میں فوت بھی ہو جاؤں گا تب بھی تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا. اس سے بھی طاقت مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وسعت کا آپ اندازہ کریں. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس بچے کو کہتا ہوں کھڑا ہو جاؤ, آپ سب بولیں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کیا بول رہے ہیں. چلو بیٹا سنو, سمجھ میں آئے گا. ایک ساتھ 2-3 آدمی بولنے لگ جائیں تو گھر کا سرپرست بھی کہتا ہے جب بچے شکایتیں کرتے تو خدا کے واسطے خاموش ہو جاؤ, ایک ایک کر کے بولو, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہاں کائنات کا ایک بڑا حصہ جس میں چرندے, پرندے, درندے, فرشتے اور انسان نبی کریم پہ درود پڑھتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ایک وقت میں اگر 1 کروڑ میں پڑھا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے جن کے پیش ہوتا ہے اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے, میں ان سے جانتا ہوں. یہ حدیثوں کے اندر موجود. یہ اپنے اوپر قیاس کرنا بالکل غلط ہے. تو اب نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے پکاریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے. یاد رکھیں اس میں بھی کسی مقصد فکر کا کوئی اختلاف نہیں. میں انہیں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک بڑے مشہور ہے ایک مخصوص مکتب فکر کے مفتی صاحب, انہوں نے اپنے فتاوی میں یہی ان سے کوشچن ہوا کہ یا رسول اللہ دور سے پکارنا شرک ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی شخص دور سے سن لے گا تو شرک ہے, اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آواز وہاں تک پہنچا دے گا تو اس کا بھروسہ کسی کے سماعت پر نہیں, اللہ کی قدرت کاملہ پر ہے, اور یہ پاسبل ہو جائے. دیکھیں سائنسی ایجادات نے کتنا آسان کر دیا. آپ یہاں سے موبائل میں ملاتے ہیں, امریکہ کال کتنی دیر میں جاتی ہے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, بتائیں, سیکنڈ بھی پورا نہیں ہو پاتا بعد ہوتا. یہاں نمبر ملا, ایک دم بیل جاتی. اللہ نے تو ثابت فرما دیا کہ تم انسانوں کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ کروڑوں میل دور کی آوازیں سن سکتے ہو اور ایک لمحے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو میرے رب کی طاقت کا عالم کیا ہے. اس لیے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آواز پہنچا دیتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, یہ بالکل پاسبل ہے. اور اولیاء اعظام کی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی سماعت, ابھی میں نے حدیث قدسی آپ کو سنائی, اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو بڑھا دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے جماعت بھیجی ہوئی ہے جنگ کے لیے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان کرتے کرتے فرمایا یا ساریہ الجبل. لوگ کہا یہ کیا بول رہے ہیں بھائی. جب وہ قافلہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ حضرت ساریہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقابلہ کر رہا تھا, قریب تھا کہ مجھ پہ غالب آ جاتے, مجھے آواز آئی ساریہ جبل, میں نے پہاڑ کو اپنے خشک پہ لیا, اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی. یہ عمر فاروق. اچھا اب یہ ہمارے یہاں جو اولیاء کی کرامت سے کتابیں بھری ہوئی ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات اتنی منقول نہیں ہے, تو اس میں بھی شبہ پڑ جاتا ہے یار یہ کیا اولیاء صحابہ سے بھی بڑھ گئے. او بھائی انہیں کرامت دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحیح بات یہ ان کو اظہار کرامت کی ضرورت ہی نہیں تھی, ان کا تو ہر شخص کا پورا سراپا ایک کرامت ہے, پورا سراپا. آپ دیکھو نبی کریم کا ساتھ دینا اس دور میں کوئی آسان کام, اور اتنی جفاکشی, اتنی محنت کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہی بس بعض اپنے پیروں کے خواب بیان کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب خواب میں آ گئے, یوں 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 کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. اگر آپ کے پیر بعمل ہیں, انہوں نے لوگوں کو نمازی بنایا, بعمل بنایا, تو تمہیں خواب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سب سے بڑی کرامت تو یہ بتاؤ نا, کوئی اس کے انکار تو کر کے بتائے. یہ ہے بڑی کرامت. اس پرفتن دور میں اگر ایک شخص نوجوانوں کو داڑھی رکھوا دیتا ہے, انہیں گناہوں سے بچا دیتا ہے, نمازی بنا دیتا ہے, لڑکیوں سے دل ہٹا دیتا ہے, حرام سے حلال کی طرف لے آتا ہے, کیا یہ بڑی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ آج والد یہ کام نہیں کر سکتا, آج استاد یہ کام نہیں کر سکتا, شاگرد سننے کے لیے, اسٹوڈنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک آدمی جو بالکل اجنبی ہے آپ کے لیے وہ اپنے فیض سے اتنے لوگوں کو اچھا کر دیتا ہے. یہ بیان کر دو نا بھائی. ہم ڈھونڈتے ہیں کرامات, وہ انڈے میں سے مرغا نکال دیا پورا تو کرامت بن جائے گی, ورنہ نہیں بنے گی. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا, ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور دل میں سوچا اگر یہ وہ جو سرخ والا سیب اٹھا کر دے دینا تو ان کو ولی مان دوں. تو ان بزرگ نے وہی سیب اٹھایا اور فرمایا, بادشاہ نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے سیب اٹھایا اور فرمایا ایک دفعہ ہم بغداد گئے, مجمع لگا ہوا, ہم بھی مجمع میں گھس گئے, دیکھا وہاں ایک گدھا تھا اور گدھے کے آنکھ میں مالک نے پٹی باندھی ہوئی تھی. پھر اس نے ایک انگوٹھی لی, چپکے سے ایک آدمی کو پکڑائی اور گدھے سے کہا بتا گدھے انگوٹھی کس کے پاس ہے. وہ گدھا گھوما اور اس شخص کو جا کے منہ مارا, انگوٹھی برآمد ہو گئی. پھر سیب لے کے بادشاہ کی طرف اچھالا, فرمایا اگر آپ کو سیب دے دیں تو ہم نے گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کیا, اور سیب نہ دیں تو آپ کی نگاہوں میں ولی تو ہے ہی نہیں. یہ اولیاء کرام کو, لیکن آج کل کے ڈبے لوگ یہ ولی ولی نہیں ہے, یہ علیدہ ملنگ اور فلاطہ ملنگ آ گیا, یہ سب فراڈی ہیں. یہ کبھی ہماری اس بات سے آپ ان لوگوں کی طرف نہیں مائل ہو جائے گا, مجھے یہ بھی خوف ہوتا ہے, یہ سارے فراڈی ہیں, شریعت پہ چلنے والا صحیح ہوتا ہے. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ان کی کرامات دیکھیں نا, ان کی الاستقامت فوق الکرامت بزرگان دین نے فرمایا. اگر ایک آدمی سالہ سال آپ کے سامنے صحیح روٹین کے ساتھ چلتا ہے, کوئی کبیرہ گناہ نہیں کر رہا, کوئی غلط کام نہیں کر رہا, بہت بڑی کرامت ہے اس کی. تو میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارنا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پکار سکتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب آخری یہ بات کہ استمداد نبی یعنی نبی سے مدد طلب کرنا کیسا ہے؟ ایک تو ہے پکارنا یا رسول اللہ پکارا دور سے، عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ میری آواز وہاں تک پہنچا دے گا۔ ایک ہے کہ یا رسول اللہ المدد، مدد کیجئے میری، اس مدد کا مطلب کیا ہے، اس طلب امداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں عوام الناس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے، یہ میری حاجت ہے، آپ دعا کریں۔ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دعا تو لوگوں سے بھی کراتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مشکل حل کر دیں، میں پریشان ہوں، مشکل حل کر دیں، میرا قرضہ دور کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ لوگ چونکہ شروع سے نہیں آئے نا، میں نے جو شروع سے تمہید باندھی، بیان ہمارا ہوتا ہے ترتیب والا، اگر آپ شروع سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اگر آپ جا کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ یہ استغاثہ کر رہے ہیں، اس کو استغاثہ کہتے ہیں، یا رسول میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دیں، تو عقیدہ کیا ہوگا؟ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنائے گا ہماری مشکل۔ اس میں کیا پرابلم ہے بھائی؟